آج کا موضوع ہے بادل، یعنی دل کے ساتھ۔ بادل مخلوقی خدا کا کیا کہنا، رہنا سہنا اور کہلانا، کچھ کہنا کبھی چپ رہنا، مگر قدرتی حسن کی رسیا ہر سو نظارے ہی نظارے ہوں، پرکیف جاذب نظر پرکشش، نظر ہی نہیں ہٹتی نظاروں سے سوائے اونگ اور نیند کے۔ یہ کہانی یہ کتاب کی ہے، مگر راوی دروغ بر گردن راوی اور سچ بر گردن راوی بھی تو ہو سکتا ہے۔ قید سالی کا شکار لکھنؤ، بارشیں بن بادل کے اور بادل ناپید، یہاں پہ بادل ہے ناتواں جسم و روح تڑپ رہے ترس رہے کہ بارہ ہو، درمیان میں اپنی ہی بات کاٹ رہا ہوں کہ ایک سکھ اردو میں ایم اے کرنے کے لیے یو پی لکھنؤ چلا گیا، جہاں کے نواب تو تھے ہی تھے بانکے، مگر اسے اسٹیشن پر جو کولی ملا تو سکھ نے کچھ سیکھنے کے لیے سکھ کا سانس لیتے ہوئے اسے بولا، آپ کا اسم گرام؟ کولی کہنے لگا، خاک ہی خاک، آپ کے قدموں کی خاک، خاک سار کو خادم حسین کہتے ہیں۔ سکھ خاموش، ان جواب دیو، ہاں بات نکلی تو دور سے لگ جائے گی۔ بارشیں نہیں ہو رہی تھیں لکھنؤ میں، ایک بزرگ بہت کرامتوں والے انہیں بلایا گیا دعا کے لیے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں فرماتا تھا، مگر بارش نہ برسی۔ بزرگ فرمانے لگے ایک ہجوم کے سامنے کہ یہاں تو کچھ گناہ گار لوگ ہیں جن کی وجہ سے بارش نہیں ہو سکتی۔ شہر کی طوائفوں نے جن کے پاس نواب اپنے بچوں کو تہذیب و آداب سکھاتے، سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا کیا جائے؟ لکھنؤ کے لوگوں کو قید سالی سے کیسے بچایا جائے؟ سب سے زیادہ گناہ گار تو ہم لوگ ہیں۔ انسان تو کسی بھی کسوٹی پر رکھو، سچ جھوٹ گناہ ثواب دار شکوہ شکایت عارفانہ صالحانہ۔ کرونا کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد ہم لوگ قدرتی حسن سے فیض یاب ہونے کے لیے قدرتی ایئر کنڈیشن ماحول کی تلاش میں فیملی کے ساتھ آزمائش سفر ہوئے، اور میں والجبال کیف نصبت کہ پہاڑوں کو کیسے نصب کیا گیا، مفہوم قرآن۔ اللہ کی کاریگری بہت حسین، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، پر پیچ راستے، مگر اگر ٹیڑھے خمدار راستے بھی ہوں اور دل باوضو ہو تو منزل ما تیز نیست، تیز ترک کامزن کہ ہماری منزل دور نہیں اور تیز چلو، اور پھر پہاڑوں کو میخیں بنا دیا کہ زمین اپنی جگہ پر قائم رہے، مفہوم قرآن۔ بھوربن گلیات سایہ دار گھنے درخت، جنت باغ کو بھی کہتے ہیں، جس کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد اور دیگر شہروں کی گرمی کو چھوڑ کر سرد ہواؤں کے مزے لینا، گاڑیاں خراٹے بھر رہی تھی مگر میں جاگ رہا تھا، اتنا بھی نہیں کہ آپ مجھے جاگتا سمجھیں، میرے جاگنے سے کیا ہوگا جب آپ سب نہ جاگے، بحثیت قوم نہ جاگے۔ مرشد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تصور تو ذہن کی گہرائیوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں میں پہاڑوں کی طرح گھڑ کر چکا ہے، مگر شاید یہ داستان قدرت اللہ شہاب کے شہاب نامے یا اشفاق احمد کے زاویے میں ہے۔ البتہ میں نے یہ تو پروفیسر غلام سرور گندل صاحب سے سنا۔ لکھنؤ کے طوائفوں نے یک زبان یک قلب ہو کر رات کے اندھیرے میں بستر بوریے گول کیا اور لکھنؤ سے دور اپنے ڈیرے لگا لیے، شب کی تاریکی میں کہ کوئی دیکھ نہ لے، میں کدے بت کدے بند جیسے بند گلی۔ مرحوم ضیاء الحق نے جب ہیرا منڈی کو بیان کیا تو طوائفیں پہلے پورے لاہور اور پھر پاکستان میں پھیل گئی۔ ہم بارشوں کے لیے ترس رہے تھے۔ بندہ خیال کرتا ہے کہ قدرت کی رعنائیوں سے باہر ہر طرح سے لطف اندوز ہوں، مگر ضروری تو نہیں کہ اس کی یہ خواہشیں پوری ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب جو بھی کرتا ہے انسان کے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے۔ بادل آئیں بادل آئیں بادل جائیں، نظارہ ہوتا رہا مگر برسیں بھی تو، تمنا دل میں ہی لیے رہا، واپسی کا سفر تھا، شب گزاری کے بعد خوب لطف اندوز ہوئے۔ مجھے ایبٹ آباد ناران کاغان صفات کے سفر یاد آتے رہے، اپنے
ماضی کے جھرونکوں سے جان تانگ کر کے، مگر وہ سب دور تھے، میرے دوست مگر دل میں ضرور تھے، جو مشہور تھے۔ کئی سفر اور کانفرنسوں میں اور کئی سفر اور موسم حسین میں ہم کھوئے رہے۔ بارش نہیں ہو رہی ہوگی، ہوگی ضرور ہوگی، بادل آئیں یا نہ آئیں، چاہے قیامت ہو جائے، میرا دل کہتا تھا کہ بارش ہوگی۔ اگر اسلام آباد آنے سے پہلے بارش نہ ہوئی تو ہمیں بارش سے ہمیشہ کے لیے کچھ محبت اور نفرت بھی ہو جائے گی۔ اور پھر چائے خانہ رکے، ہلکے سے بادل ٹکڑیوں میں کچھ ہلکی سی فوار آئی، وہ نہار آئی۔ مگر ادھر لکھنؤ میں جہاں ایک مخلوق خدا نے یہ سمجھ کر کہ ہم سب گناہ گار ہیں، سب سے زیادہ گناہ گار ہیں، ان کے نئے مسکن پر تیز بارش تھی، خیمے لگے ہوئے تھے، اور اہل لکھنؤ ان کے پاس گئے اور منت سماجت کی کہ آپ شہر واپس آ جائیں، مگر وہ لوگ نہ آئے۔ ارد گرد پھولوں کی یا شاید ضرورت کی دکانیں کھل گئیں اور ایک شہر آباد ہو گیا، اور ہم اسلام آباد آئے۔ اتنی تھکاوٹ کہ مجھے تو فوراً نیند آ گئی، یہ سوچتے سوچتے کہ قیامت کے دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اور ایسے مناظر دیکھ کر انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ مفہوم قرآن۔ اب میں ایک انسان ظالم جلد باز کہ جب قرآن کو نازل فرمایا جانے لگا تو پہاڑوں نے تو انکار کر دیا اور انسان نے اسے قبول کر لیا۔ یہ بھی مشیت الہی تھی۔ بادلوں کے کھڑاک اور ایک خوبصورت کی آواز نے جگا دیا۔ باد بارہ، بارش، رم جم۔ ایک تو صفحے الٹ ہیں جو نا، پی ٹی او یعنی پیپر ٹرن اوور۔ میرا کیمرہ مین جو ہے نا عمران، برملا شہر فوراً ہی ذہن میں آ گیا۔ دفتن کس نے ساغر پھینک دیا ہے موسم کی بے کیفی پر، اتنی زور سے بادل برسا، ڈوب چلا میں خانہ بھی، لیکن ایک تتلی اس کی یاد آتی رہی جو ہمارے پہاڑی مسکن کے لان میں منڈلاتی پھری، کبھی پھولوں پر، کبھی شاخوں پر، ہرے رنگ کی اور کچھ دیگر رنگ برنگ مگر سیاہ۔ میں اس کے تعاقب میں آیا یا وہ میرا تعاقب کر رہی تھی؟ آئندہ صحیح۔ تتلی یا تتلیاں۔